بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ انسائیڈ سٹوری یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے کس حکمران نے کب IMF کے دروازے پر دستک دی اور IMF نے کشکول میں کتنے ڈالرز ڈالے۔ مزید ڈسکشن سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے، آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو آگے دوستوں میں بھی شیئر کریں۔ اب پاکستان اور IMF کے تعلق کو ڈسکس کرتے ہیں۔ پاکستان اپنی پیدائش کے 11 سالوں بعد پہلی دفعہ ایوب خان کے اقتدار سنبھالتے ہی 8 دسمبر 1958 کو IMF دروازے پر خالی کشکول لیے پہنچا۔ ناظرین، اس وقت IMF نے پاکستان کو $25,000 دیے۔ یہ ڈالرز نمائشی طور پر پاکستان کے خزانے میں رکھے گئے تھے۔ ضمناً عرض کرتی چلوں، یہ نمائشی رقم صرف اس لیے رکھی جاتی ہے تاکہ عالمی منڈی میں خرید و فروخت یا بیرون ملک بینکوں سے قرضہ لینے کے لیے انہیں یقین ہو کہ ان کی رقم ڈوبے گی نہیں، کیونکہ خزانے میں اتنی رقم موجود ہے۔ ایوب خان کے اقتدار کے 7 سال سکون اور اطمینان اور معاشی ترقی کے سال تھے، لیکن 1964 کے الیکشن اور 1965 کی پاک بھارت جنگ کے بعد ایک بار پھر ملک میں معاشی عدم استحکام پیدا کر دیا گیا۔ لہٰذا ایک بار پھر فیلڈ مارشل ایوب خان 16 مارچ 1965 کو IMF کے دروازے پر کھڑے تھے۔ اس دفعہ IMF نے کشکول میں $37,500 ڈالے۔ تیسری مرتبہ یحییٰ خان کی حکومت میں 17 اکتوبر 1968 کو ریاست پاکستان ایک بار پھر امداد کے لیے IMF کے پاس پہنچ گئی۔ اس مرتبہ IMF نے قرض کی رقم میں پہلی مرتبہ کی نسبت 2 گنا اضافہ کرتے ہوئے $75,000 دیے۔ اس کے بعد ایوب خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے ذوالفقار علی بھٹو کو جب امریکہ سے بلوا کر صدر اور چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے آمرانہ عہدے پر فائز کیا کہ موصوف کے دل میں IMF کا دروازہ اس قدر سمایا ہوا تھا کہ اپنے 5 سال دور میں 3 بار IMF کے ہاں حاضری لگا چکے تھے، 1972، 1974 اور حکومت کے آخری 6 ماہ میں یعنی 1977 کو۔ آپ یہ جان کر دنگ رہ جائیں گے، پہلے 2 مارشل لاز میں پاکستان جو صرف $75,000 کا مقروض تھا، قائد عوام جناب بھٹو صاحب نے اسی قرض کو $33 کروڑ تک پہنچا دیا۔ ناظرین، اس کے بعد ایک بار پھر فوجی حکومت آئی اور جنرل ضیاء الحق اپنے 10 سال اقتدار میں 2 بار IMF کے پاس پہنچے اور پاکستانی قرض 1 ارب تک پہنچ گیا۔ ضیاء الحق کے اقتدار کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر جمہوری دور شروع ہوا اور نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے 11 سالہ دور میں مجموعی طور پر پاکستان 8 دفعہ سوالی بن کر IMF کے دہلیز پر کھڑا پایا گیا اور اس سنگ بنیاد میں 5 بار بینظیر بھٹو اور 3 مرتبہ میاں محمد نواز شریف نے اپنی نمایاں خدمات سر انجام دیں اور ریاست پاکستان $1,64 کروڑ کی مقروض ہو گئی۔ سنہری 11 سالہ جمہوری دور کے بعد ایک بار پھر ڈکٹیٹرشپ آئی اور جنرل مشرف اپنے 9 سالہ اقتدار میں 2 دفعہ IMF کے پاس گئے اور $1,33 کروڑ لے آئے۔ 2008 میں ڈکٹیٹرشپ کے خاتمے کے بعد ایک بار پھر جمہوریت نیند سے بیدار ہوئی تو آصف علی زرداری کو IMF کا دروازہ کھٹکھٹانے کی اتنی جلدی تھی کہ اپنے اقتدار کے ابتدائی مہینوں میں ہی IMF کے پاس جا پہنچے اور ملکی تاریخ کا سب سے خطیر قرض $4,94 کروڑ اٹھا لائے، اور یہ پاکستان کا پہلا قرض تھا جس کے ساتھ شرائط منسلک تھیں۔ مثلاً آپ نے ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لانی ہے اور فلاں سبسڈی ختم کرنی ہے۔ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں سے پاکستان کی بدقسمتی شروع ہوئی اور یوں ان کے معاشی ڈھانچے میں براہ راست بیرونی مداخلت شروع ہوئی۔ اب پاکستان ایک ایسی دلدل میں پھنس چکا تھا جس سے نکلنا مشکل ہو گیا تھا، اور اسی اثنا میں ایک بار میاں محمد نواز شریف پاکستانیوں پر قہر الہی بن کر ٹوٹ پڑے اور انہوں نے آصف علی زرداری سے بھی سخت شرائط پر IMF سے 3 سالہ پروگرام کے تحت $4 ارب وصول کیے۔ ناظرین، آپ کو بتاتی چلوں، میاں محمد نواز شریف کے آخری دور تک پاکستان $13.74 کروڑ کا مقروض ہو چکا تھا، جس میں 47% قرض پیپلز پارٹی، 33% قرض مسلم لیگ نواز اور 3 فوجی ڈکٹیٹرز نے کل ملا کر 18% قرض لیا۔
قرض کی یہ کہانیاں تو پاؤ سال پرانی ہیں، لیکن ضیاء الحق کی حکومت تک صرف اتنا ہی قرضہ تھا کہ اسے بآسانی اتار سکتے تھے۔ یہ قرضہ صرف 20.5 ارب ڈالرز تھا، لیکن 90 کی مارکیٹ میں دو جمہوری لاڈلے بے-نظیر اور نواز شریف کی حکومت نے اس قرض میں 7.4% اضافہ کیا اور 1999 میں یہ قرض 37.8 ارب ڈالر ہو گیا۔ ان جمہوریوں کے دور میں نہ صرف یہ قرضہ ہوا بلکہ ہماری فارن ایکسچینج کی ذمہ داری 256% سے 333% ہو گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک کی معیشت اس حد تک گر گئی ہے اور ہمارے پاس فارن ایکسچینج اتنا کم ہو گیا ہے کہ 1990 میں ہم قرضوں کی قسط ادا کرنے کے قابل نہیں رہے اور اس کے بعد مزید قرضے لے کر قرض اتارنے کے قابل ہو گئے۔ ناظرین، یہ تھی IMF اور ریاست پاکستان کی دل دہلا دینے والی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کیجئے گا۔ اگلی کسی ویڈیو میں پاکستان کے مجموعی قرضوں کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اپنے اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔